اقبال نے کہا کہ تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں افرشتہ و حور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں درخواست کروں گا جناب افتخار احمد ملک صاحب، یہ ڈاکٹر بھی ہیں اور ایڈوکیٹ بھی ہیں اور بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور بہت اچھے محقق اور تاریخ دان ہیں۔ ڈاکٹر افتخار احمد ملک۔ صاحب صدر کی اجازت سے علامہ اقبال کے کلام کے اوپر، ان کی زندگی کے اوپر سر جتنی گفتگو، جتنی کتب لکھی جا چکی ہیں، جتنی تقاریر ہو چکی ہیں، میرے خیال میں اتنی تقاریر، اتنی کتب کسی اوپر بھی اور لکھی نہیں گئی ہیں۔ ہمارا میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا، اس کے اوپر سر زیادہ تر اقبال کے خیالات، ان کے کلام اور ان کی خدمات کے حوالے سے اتنی گفتگو ہوتی ہے کہ ہمارا اب وہ الگ بات ہے کہ اس کے میسج کو کوئی نہ سمجھے، لیکن ان کے بارے میں جو معلومات ہیں، اطلاعات ہیں، انفارمیشن ہے، وہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور پبلک جانتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اقبال کے اوپر جو ابھی جو بہت کام ہوئے ہیں سر، آپ نے بہت کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر، جتنے لیکچر دیے ہوں گے وہ بے شمار ہوں گے، لیکن ابھی جو عابد صاحب نے خاص طور پہ اساس کے تعاون سے اور دانش دانشگاہ اقبال اور عابد صاحب کی پرسنل جو پہلے سے کوشش کر رہے ہیں سر، وہ بہت ہی قیمتی ہیں۔ اور ابھی آج کے سیشن میں جو پروگرام شروع ہوا ہے سر، یہ تو لاجواب ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ہر لحاظ سے کوآپریٹ کریں گے عابد صاحب کے ساتھ، اور یہ ہر مہینے پروگرام ہوا کرے گا اور اسی شان اور اسی پرشکو طریقے سے ہوا کرے گا۔ آج کی جو محفل ہو رہی ہے اس میں خاص طور پہ سر ہم آپ کے بہت ممنون ہیں، آپ کے بارے میں بہت ہم نے سنا بھی ہے، آپ کی ماشاءاللہ سے جتنی پاپولیرٹی ہے، جتنا آپ کام کر رہے ہیں وہ بہت قابل تعریف ہے، اور آپ کیونکہ کم تشریف لاتے ہیں محفلوں میں، تو اس لحاظ سے آپ کا خاص طور پہ جو یہاں کا ادارہ ہے اور ہمارے اوپر جو ہم آپ کے ساتھ آپ سے سنیں گے بہت سارا، ہمارے اوپر آپ کا احسان ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں اور ہمیں آپ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سر اقبال کی سوانح عمری وہ سب لوگوں کو پتہ ہے، اس کے اوپر گفتگو میں نہیں سمجھتا کہ بہت کوئی اس وقت بہت ہماری ضروری ہے۔ اقبال کا کلام جو فارسی میں ہے، جو اردو میں، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، اور جو فارسی میں سارا کلام وہ بھی لوگ جانتے ہیں کتابیں کون کون سی ہیں۔ اب ان مختلف کتب میں اور ان کے لیکچرز میں اور ان کے یعنی کہ جو رائٹنگ ہے اس کا میسج کیا ہے، یہ چیز اس کی اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ جو اس وقت دانشور ہیں ان کے اوپر یہ ایک فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اقبال کے میسج کو پبلک میں عام کریں، اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اقبال بیسیکلی چاہتے کیا تھے۔ جب متحدہ ہندوستان تھا، انگریز حکومت تھی، اور اقبال نے ہسٹری اسلام کی اور پوری ہسٹری انہوں نے پڑھی ہوئی تھی، انہوں نے فلسفیز پڑھی ہوئی تھیں، تو ان کے نتیجے میں ان کو پروسیس جب کیا، انہوں نے اپنے سوچا سمجھا اس کے اوپر، پھر اسلام کو سوچا اور سمجھا، قرآن اور حدیث کو سوچا اور سمجھا، تو انہوں نے کنکلوڈ کیا ہسٹری سے کیا چیز انہوں نے اخذ کی کہ اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اور ہم نے پہلے کیا کیا اور اب کیا کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے شاعری کی۔ اگر آپ کہیں جی کہ وہ بہت بڑے شاعر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ مفکر تھے، انہوں نے اپنی شاعری کو کسی بھی بلبل اور اندلیب کے یا زلفوں کے حوالے سے کم شاعری کی ہے۔ ان کی ساری شاعری اسلام اور قرآن کے میسج کے اوپر مبنی ہے، یہ بات حقیقت ہے، یہ بھی سارے جانتے ہیں۔
پھر وہ تو چلو ایک تعلیمات ہیں قرآن کی یا احادیث میں جو تعلیمات ہیں، یہ باتیں کیسے کرنی ہے، حج کیسے کرنا ہے، تو روزہ کیسے رکھنا ہے، یہ باتیں اقبال کی آپ کو نہیں ملیں گی. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کس میسج کو لے کے اٹھے، اس میسج کو پھیلایا اور دنیا کے اوپر علائے کلمۃ الحق، اللہ تعالیٰ کی حکومت یا اللہ تعالیٰ کے میسج کو عام کیا، لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا. تو انہوں نے مختلف علاقوں میں جا جا کے پہنچایا اور وہاں پہ جو ظالمانہ نظام کی حکومتیں قائم تھیں ان کو اکھاڑ پھینکا. تو یہ کام کیسے ہوا، کن لوگوں نے کیا؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو نیچے نہیں آئے گا زمین پہ اور وہ آ کے ان دشمنوں کو جو اللہ کے باغی ہیں ان کو سزا دے گا، ان کو پکڑ کے مارے گا. یہ تو انسانوں کے تھرو ہوگا نا، انسانوں کے ذریعے ہوگا. تو وہ جن انسانوں نے یہ کام کیا، علائے کلمۃ الحق کیا، وہ کون لوگ تھے؟ وہ ان کے اندر جذبہ جو بھرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کیا تھا؟ تو جن لوگوں نے اس اللہ تعالیٰ کی اس میسج کو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پھیلایا اور دنیا میں علائے کلمۃ الحق کر کے دکھایا، ان لوگوں کو مختلف ناموں سے اقبال یاد کرتا ہے. کبھی ان کو مرد مومن کہتا ہے، کبھی ان کو مرد مجاہد کہتا ہے، کبھی ان کو وہ کہتا ہے جی کہ یہ لوگ اللہ کے ڈپیوٹڈ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ لوگ ہیں، اور کبھی ان کو وہ شاہین کہتا ہے. تو آج ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ٹاپک یہ ہے، موضوع یہ ہے کہ ہم اقبال کا شاہین، تو اقبال کا شاہین اس پر گفتگو کریں. تو اقبال کا شاہین کون ہے؟ اقبال کا شاہین وہ آدمی ہے، وہ شخص ہے، وہ ایمان سے بھرا ہوا شخصیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو دین حق سمجھتا ہے اور اس کو دنیا پہ اوپر یعنی کہ پھیلا کے اس کو علائے کلمۃ الحق کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے جان، تن، من، دھن کی قربانی کرتا ہے. وہ اقبال کا شاہین ہے. مہربانی سر، بڑی مہربانی. اب ہم دیکھیں اقبال کے شاہینوں میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، ان کو ہم اقبال کا شاہین، تو وہ شاہین اس کو تشبیہ دی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت ہے، ان کے اصحاب ہیں ان کے، وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی بہت بڑے کام کیے انہوں نے. وہ یعنی کہ وہ لوگ جو ایک عام آدمی تھے، وہ عام عربی کلچر کے پروردہ تھے، اسی میں انہوں نے پرورش پائی تھی. ان کو ظاہر ہے کہ ان کو سوائے یعنی کہ اپنی انا، اپنا ایک قبیلے کے لیے کام کرنا اور اپنی انا کے لیے کام کرنا اور اپنی روزگار کا یعنی کہ لے کے چلنا، اس کے لیے ایفرٹس کرتے تھے. اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں تھا. تو ایسے لوگوں کو انہوں نے دنیا کا رہنما بنا دیا. تو یہ کون سا میسج تھا؟ اس میسج کے اندر کیا چیزیں تھیں؟ ان کو انہوں نے شاہین بنا دیا. تو اصحابہ تو چلو اصحاب کو ہم یہ نہیں کہتے جی کہ وہ شاہین کا نام ان کو نہیں دیتے ہم، چل ٹھیک ہے، لیکن کام تو انہوں نے شاہین والا کیا. لیکن اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو وہ پیغام جس کو پھیلانے کا بیڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا، انہوں نے اس پیغام کو اس وقت کی جو یعنی کہ سپر پاورز تھی ان تک انہوں نے میسج بھیجا. ایران کو میسج بھیجا، روم کو میسج بھیجا کہ آپ اسلام کے اوپر اسلام کو ایکسیپٹ کر لیں. انہوں نے حبشہ میں جو بادشاہ تھا ان کے پاس پیغام بھیجا. مصر کا جو بادشاہ تھا، اس ایک گورنر تھا، وہ فل بادشاہ نہیں تھا مصر کا، مکوکس، اس کو پیغام بھیجا. ہر دنیا کے حکمرانوں کو انہوں نے میسج بھیجے اور کچھ میں کامیابی ہوئی، کسی میں نہیں ہوئی، کچھ تھوڑی کچھ زیادہ، لیکن میسج پہنچ گیا بہرحال. اس کے بعد وہی میسج لے کے طاقت کے ذریعے جو اصحاب تھے وہ گئے، خالد بن ولید گئے. انہوں نے ایران اور عراق، اس زمانے میں پورا ایران ہوا کرتا تھا، اس کو فتح کیا. قادسیہ میں جنگ قادسیہ مشہور ہے، وہ ہوئی. پھر خالد بن ولید نے شام اور آگے اس کے علاقے سے اس وقت روم کا حصہ تھے، ان کو فتح کیا. اور یہ پیغام چاروں طرف پھیلا اور وہ پھیلتا پھیلتا اتنا پھیلا کہ دنیا کی سب سے بڑی ایک خلافت جو تھی وہ قائم ہو گئی، جس کے پورا سلسلہ آپ جانتے ہیں ہسٹری میں کہ پہلے خلیفہ، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پھر بنو امیہ، اور یہ سارا چلتا رہا. کچھ مسئلے مسائل بھی ہوئے، لیکن یہ ضرور ہوا ہر دور میں کہ اسلام کی سلطنت یا امپائر پھیلتی چلی گئی، خلافت پھیلتی چلی گئی.
لیکن پھر ایک دور آیا کہ اچھا اس خلافت کو کہاں تک گئی. 711 میں یہ خلافت اسپین تک پہنچ گئی. پورا نارتھ افریقہ یعنی کہ فتح کرتے کرتے مسلمان جب پہنچے وہاں پہ نارتھ افریقہ, تو نارتھ افریقہ سے وہ رائٹ ہینڈ پہ سمندر کراس کر کے جبرالٹر کی جو اسٹریٹ آف جبرالٹر ہے اس کو کراس کر کے 711 میں مسلمان اس آئیبیریا, اس کو کہتے ہیں آئیبیرین پیننسولا میں داخل ہوئے, اور اسپین کو انہوں نے 4 سالوں میں 711 سے 715-16 تک تقریباً سارا اسپین فتح ہو چکا تھا, اور وہاں اسلامی خلافت امارت قائم ہو چکی تھی جو بعد میں پھر خلافت بن گئی. اسی 712 میں وہ جو محمد بن قاسم وہ سب کانٹیننٹ پائے, انہوں نے سندھ فتح کیا اور سندھ میں اسٹیبلش ہو گیا اسلام کا نظام. اس کے بعد پھر 999 میں تقریباً اسی کے علاقے اسی دور میں کوئی نیچی پرسٹی میں ہو جائیں تو وہ الگ بات ہے, لیکن غزنوی خیبر کے ذریعے سے دریا خیبر کے ذریعے سے انڈیا میں داخل ہوئے اور انہوں نے پنجاب کو انیکس کر لیا اپنی کنگڈم کے ساتھ, اور اس کے بعد غوری آئے تو انہوں نے سلطنت دہلی کا آغاز کیا. پھر آگے سارا چلتا رہا سلطنت دہلی, پھر مغل آئے اور وہاں بھی انڈیا کے اندر بھی ایک اسٹرانگ اسلامک کنگڈم کہنا چاہیے یا وہ جو امپائر تھی وہ قائم ہو گئی. یہ سر ساری میں نے جو عرض کیا آپ لوگوں کے سامنے, یہ اس لیے عرض کیا ہے کہ اسلام پھیلا کس طریقے سے, کن کن لوگوں نے پھیلایا. انہوں نے اپنے وطن چھوڑ دیا, انہوں نے مکہ اور مدینہ سے عشق اس طرح سے کیا کہ مکہ اور مدینہ کی جو شخصیت تھی اس کے حکم کے اوپر وہ اپنا وطن چھوڑ کے ہجرت کر کے وہ دنیا میں پھیل گئے. ان کی قبریں بھی وہیں پہ ہیں, انہوں نے مڑ کے وہاں نہیں گئے ہم نے حج کرنے ہیں اور ہم عمرے کیے ہیں, کرنا چاہیے, لیکن انہوں نے حج اور عمرے سے بڑھ کے اس مشن کے اوپر زور دیا جس کو انہوں نے اسلام کو پھیلانا تھا. اب سر یہ بات تو ہو گئی, یہ بڑی اچھی باتیں ہیں کہ جی وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ ہجرت کے ساتھ وہ جو اسلام کا پھیلاؤ شروع ہوا وہ تقریباً سمجھ لیں کہ 10ویں صدی تک وہ اس کا کنٹینیوسلی پھیلتا رہا وہ. لیکن پھر ایک اور یعنی کہ فتنہ اٹھا جو اسلام کے خلاف تھا, وہ تھا چنگیز خان کا فتنہ. چنگیز خان نے 11ویں صدی میں جب چائنا جو منگولیا موجودہ وہاں سے وہ اٹھا اور اس نے وہاں سے اسلامی سلطنت کو کے اوپر قبضہ کرنا شروع کیا. وہ اس کی جو بروٹیلٹی تھی, جو اس کا ظلم کرنے کا طریقہ تھا سر وہ تو سب کو پتہ ہے. تو اب وہ فتح کرتا 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 مسلمانوں کو مارتا مارتا وہ یعنی کہ ایران پہ قبضہ کیا, خراسان پہ قبضہ کیا, پھر ایران پہ قبضہ کیا, اس کے بعد پھر وہ ترکی کے قریب تک پہنچا اور فلسطین میں جا کے اس کو ریزسٹنس ملی فرسٹ ٹائم. اور سلطان بیبرس اس نے وہاں کو روکا اور پھر اس کو فرسٹ ہلاکو خان جو اس کا پوتا تھا اس کو پہلی ڈیفیٹ ہوئی فلسطین یا ابھی جو موجودہ لبنان اور اس کا جو ایریا ہے اسرائیل کا, وہاں پہ وہ جنگ ہوئی, اس میں اس کو پہلی شکست کا سامنا کرنا پڑا. اب سر بات یہ ہے کہ جب اسلام پھیل رہا تھا تو شاہینوں کے ذریعے سے پھیل رہا تھا, جو اقبال جنہوں کو شاہین کہتا ہے. جب اسلام پہ برا وقت آیا اور آن سلاٹ ہوا, یورش ہوئی اور اسلام کی تباہی کا سامنا کرنا پڑا اسلام کو, تو اس وقت جن لوگوں نے اس دشمن کو اس کی جو یعنی کہ بے رحمانہ تلواریں تھیں ان کو روکا اس فوج کو, تو وہ بھی اقبال کے شاہین ہیں. ان میں سلطان بیبرس کا نام آپ سب لوگوں کو پتا ہے, وہ ترک اور کرد نژاد سلطان تھا اور اس نے وہاں اس کو روکا اور ان کو پہلی شکست ہوئی. اس کے بعد پھر ان کو شکست پہ شکست ہوتی چلی گئی. تو اس کو اقبال نے یوں کہا کہ ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے, ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے, مل گئے پاسباں کعبے کو صنم خانے سے. تو یہ کام بھی ہوا, وہی اقبال کے شاہین تھے وہ. اس کے بعد سر وہ فتنے کو بھی وہ فتنہ روک گیا. اس فتنہ جو تھا وہ بلیسنگ ان ڈسگائز کی شکل میں ہوا کہ وہاں کے جو اسلام کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ ہی مسلمان ہو گئے اور وہ کعبے کے محافظ بن گئے اور وہ اسلام کے محافظ بن گئے. اس کے بعد ایک اور معاملہ شروع ہوا. وہ جو یورپینز کرسچینٹی تھی
पोप का इदारा था, उनको चीजें पसंद नहीं थी कि इस्लाम आ रहा है और ये आगे से आगे चला जा रहा है, इसको रोका जाए। ये पोप की कंसिडर्ड पॉलिसी थी। तो उन्होंने क्रूसेड्स का ऑर्डर दिया। लोग किंग्स के साथ मिलकर, किंग्स और पोप एक मिले हुए थे आपस में, और इन्होंने कहा कि इस्लाम को हमने रोकना है, और अगर इस्लाम को ना रोका तो ये पूरे यूरोप को कब्जा कर लिया जाएगा, और स्पेन से इधर से वो आएंगे, इधर से तुर्की से जाएंगे, तो क्रिश्चियनिटी को सैंडविच करते हुए ये रोम पे कब्जा कर लेंगे और क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाएगी। इस खदशे और अंदेशे के पेश नजर उन्होंने क्रूसेड्स का आगाज किया। और वो कहां से आगाज हुआ? वो आगाज हुआ स्पेन से। स्पेन में 711 में जो सल्तनत या जो इमारत कायम हुई थी, फिर खिलाफत बन गई सर, उसके ऊपर फिर साजिशें हुई, और उसके जो नॉर्थ में क्रिश्चियन स्टेट्स थी, छोटी छोटी थी, बड़ी कमजोर थी, वो बाज गुजार थी इस्लाम के और स्पेनिश किंग्स की, खलीफों की, वो बाज गुजार थी, लेकिन वो साजिशें हुई, मुसलमान तकसीम हुए, पहले स्ट्रॉन्ग थे बहुत ज्यादा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हुए, तकसीम हुए, ताइफे बने उनके। ताइफे का मीन्स का मतलब कि छोटी छोटी सल्तनतें बनी, छोटे छोटे वो स्टेट्स में तकसीम हो गए, और अल्टीमेटली वो सारी, अब बहुत लंबी हिस्ट्री है, वो आबिद साहब की मस्जिद कर्तबा में लिखी हुई है। तो वो जो यानी कि जो आइबेरियन पेनिनसुला के अंदर इस्लाम का खात्मा हो गया, और 1492 में आखिरी खलीफा या किंग उस अपने ताइफे का, वो उसको वहां से किंग फर्डिनेंड और उसकी इसabella उसकी बीवी थी, मलका थी, उन्होंने उसको निकाल बाहर किया और उसे कहा कि तुम अफ्रीका चले जाओ, और तुम इधर, अब तुम्हारा स्पेन से कोई लेना देना कोई नहीं है। और यहां यूं हुआ कि इस्लाम कंप्लीटली, यानी 100% इस्लाम को जड़ से इरेडिकेट करके उखाड़ दिया गया, और 1492 में उसके बाद फिर कोई वहां इस्लामी, यानी कि आप हालत ये थी उसके बाद कि एक नाम लेवा, मुसलमानों का नाम लेवा कोई उसका सपोर्टर भी कोई नहीं था। तो वहां ये हुआ, यानी कि कंप्लीट इस्लाम को इरेडिकेट कर दिया गया स्पेन से। फिर आगे चलें तो फिर एक दौर आया जिसमें इस्लाम को उरूज मिला। ये मद्दोजज़र होता रहा, इस्लाम की हिस्ट्री यही है। फिर तुर्क उठे और उन्होंने खिलाफत संभाल ली, और वो इतने ज्यादा यानी कि उनको स्ट्रेंथ मिली और वो स्ट्रांग थे कि उन्होंने आधे यूरोप पे कब्जा कर लिया। ये हिस्ट्री है, पढ़े तो यूनान के ऊपर 350 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, यूनान पे, बल्गारिया और यानी कि हंगरी तक, हंगरी का जो कैपिटल है वियना पे एक जंग हुई, यानी कि 1516 में एक जंग हुई, और वो जंग मुसलमान नहीं जीत सके। अगर वो जीत जाते तो डेफिनेटली उसको जो जनरल था मोहम्मद अली, उसका नाम था कारा मोहम्मद अली उसको कहते हैं, तो उसका प्लान ये था कि मैं वियना फतह करने के बाद अपने लेफ्ट हैंड में मुड़ के, तो अल्टीमेटली मैंने रोम पे कब्जा करना है, जहां क्रिश्चियनिटी का जो सेंटर था। खैर वो नहीं हो सका। ये ताकत थी जो वो उन शाहीन जो झपड़े दुश्मन के ऊपर, तो उन्होंने उनको शिकस्त देके वहां इस्लाम को एस्टेब्लिश किया। खैर ये होता रहा। फिर जो उस्मानिया सल्तनत, या जिसे उस्मानिया एम्पायर, ओटोमन एम्पायर कहते हैं, ओटोमन एम्पायर भी कमजोर होनी शुरू हुई। और जब फिर यूरोपियंस को फिर वही पुराना मिशन याद था, उन्होंने कहा कि हम इसको इस तरह से खत्म करते हैं कि सल्तनत उस्मानिया का खात्मा करते हैं। तो वो सारी आपको हिस्ट्री मौजूद है, पता है सारी की सारी आपको, यानी कि 1913 में कब जंग शुरू हुई, 29 में, 1923 में तो वो मुआहदा हुआ था। खैर वो जब पहली जंग अजीम के साथ सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया, और सल्तनत उस्मानिया ओटोमन एम्पायर के हिस्से बखरे करके आलमी ताकतों ने अपने दरमियान तकसीम कर लिए। फलस्तीन एक मैंडेट बना 1915 में, कब्जा किया 1915 में, उस पे अंग्रेज ब्रिटिश आर्मी ने कब्जा किया, और वो मैंडेट की शक्ल में फिर उसके पास रहा, और उसी इसराइल उसी से फिर बना। और उन्होंने कहा जी अब हम, जो यहूदियों ने कहा कि हमें ये मुल्क दिया जाए, क्योंकि उस वक्त मैंडेट था
یہ UN کے پاس تھا اور انڈر ڈیفیکٹو کنٹرول آف گریٹ برٹن تھا، تو انہوں نے وہ زمین اس کو دے دی، کہا کہ یہ اسرائیل بن گیا. اور عراق اور شام کے اوپر فرانس نے قبضہ کر لیا، اور یوں یہ یعنی کہ سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی اور ترکی وجود میں آیا. ترکی کے اوپر بھی اگر مصطفیٰ کمال ایفرٹس نہیں کرتا تو وہ بھی 100% قبضہ کرنے کا ان کا خیال تھا. انہوں نے تقسیم کرنے کا پلان بنا رکھا تھا عالمی طاقتوں نے. عالمی طاقتوں میں کون تھے؟ رشیا، گریٹ برٹن یعنی کہ برطانیہ اور فرانس، انہوں نے قبضہ کر لینا تھا، لیکن وہ ان کو بچا لیا انہوں نے. اب سر یہ میں نے جو یہ آپ کی اتنی زیادہ ٹائم لیا ہے میں نے آپ سے، اور آپ کو میں اس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہا تھا کہ یہ ساری کی ساری ہسٹری اقبال کو بھی پتا تھی اور سارے لیڈروں کو پتا تھی. تو اسلام، کیونکہ اسلام کے اندر ایک طاقت ہے، وہ ٹک کے بیٹھ نہیں سکتا، وہ بڑھتا ہے، اس کے اندر اپنے ملک سے جہاں وہ موجود ہے وہاں سے اپنی باؤنڈری سے باہر نکلتا ہے، وہ انقلاب ہے. اور وہ اس کا قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اسلام کو پھیلائیں، اسلام کو پھیلنا ہے، اسلام روک کے رہ ہی نہیں سکتا. تو ان کو پتہ ہے جو مخالف قوتیں ہیں کہ اسلام کو جہاں بھی اس کو یعنی کہ اٹھے، اس کے شائن اٹھے، ان کو وہاں مار دو، ورنہ یہ پھیل جائیں گے اور اس پہ پوری دنیا پہ قبضہ کر لیں گے، کیونکہ ان کا مشن ہی یہی ہے. تو سر اقبال کو یہ پتا تھا. تو اقبال کا جو ایک ویژن تھا وہ یہ تھا کہ اگر آئیبیرین پیننسولا سے اسلام ایریڈیکیٹ ہو سکتا ہے، وہاں وہ مخالفین تھے جن کی تھیوری میں، جن کے تحت شعور میں یہ تھا کہ اسلام مسلمان یہاں پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے اور قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نے ان کو یہاں سے نکالنا ہے. 711 کے بعد یہ جب شروع ہو گیا تھا یہ مشن، تو انہیں 1492 میں مشن کمپلیٹ ہو گیا. اس لیے سے بلکان آدھا یورپ ہے سر. یونان میں موومنٹ چلی، عثمانیوں کو وہاں سے بھگا دیا. بلغاریہ میں موومنٹ چلی، مسلمانوں کو وہاں سے بھگا دیا، نکال دیا وہاں سے. لائک وائز جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں کا دنیا سے خاتمہ کرنا ہے، اور وہ کر دیا انہوں نے، سلطنت عثمانیہ کو تقسیم کر دیا. اقبال کا خیال تھا یہ سر بالکل اس کے ساری جتنا بھی کلام پڑھیں آپ، شاعری پڑھیں یا اس لیکچرز پڑھیں، ان میں سے آپ کو یہ چیز ملے گی کہ اقبال کو یہ خدشہ تھا کہ جس طریقے سے مینڈیٹ بنا کے فلسطین کو اسرائیل بنا دیا گیا وہاں پہ، اسی طریقے سے اب مسلمانوں کی حکومت تھی انڈیا پہ، لیکن وہ جو 999 میں قائم ہوئی تھی، وہ 1706 میں اورنگزیب کی انتقال کے بعد وہ ساری کی ایگزیکٹلی یہ وہ ہسٹری ہے جو اسپین میں ریپیٹ ہوئی، جو اسپین کی ہسٹری یہاں ریپیٹ ہوئی ہے. یہاں حیدرآباد آزاد ہو گیا، بنگال آزاد ہو گیا، سب سے پہلے بنگال آزاد ہوا، پھر حیدرآباد مغلیہ سینٹرل جو اتھارٹی تھی اسے آزاد ہو گیا، پھر پنجاب کی بھی یہ پوزیشن تھی، کشمیر آزاد ہو گیا، کشمیر کے اندر کچھ اور ہندو وہاں پہ حکمران بن گیا راجہ، اور بہت ساری 550 اسٹیٹس وہ تھیں جو انگریزوں کے زمانے میں نوابی اسٹیٹس کہلایا کرتی تھیں. اور اس کے بعد یہ پورے انڈیا پہ قبضہ کس کا تھا؟ انگریز کا. اب مسلمان کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ جو تھوڑا عرصہ پہلے، ایک صدی پہلے جو کہ بر صغیر کے اوپر حکمران تھے، وہ تقریباً غلام بن کے رہ گئے. سیم ہسٹری ہے جو کہ اسپین کی ہسٹری ہے. تو اقبال نے یہ سوچا کہ یہاں اگر ہم لوگ نہیں اٹھیں گے، یہ شعور ہمارے مسلمانوں میں یہ بیدار نہیں ہوگا کہ اپنی آئیڈینٹی اور اپنے ایگزسٹنس کی حفاظت کرنی ہے، تو یہی ایگزیکٹلی جس طریقے سے بلکان سے اور اسپین سے اور سسلی سے مسلمانوں کی ایریڈیکیشن ہو گئی ہے، یہاں انڈیا سے بھی بر صغیر سے مسلمانوں کی ایریڈیکیشن بالکل سامنے نظر آ رہی تھی اقبال کو. تو اقبال نے کہا کہ اب ایسا کرو، یہ خواب اب نہ دیکھو کہ ہم یو پی پہ، بہار پہ اپنی حکومتیں قائم کریں گے، یا اس پہ کلکتہ پہ اور بمبے پہ قبضہ کر کے اپنی حکومتیں قائم کریں گے جہاں ہماری اکثریت ہے، کیونکہ وہ ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا تھا، انگریز ڈیموکریٹک سسٹم کو مان رہا تھا، اور اسی کو اس نے 100 سال ایک یہاں کے لیڈروں کی تربیت کی تھی. تو اس نے کہا اسی سسٹم کے اندر رہ کے ہم اسی ڈیموکریٹک پروسیس کو استعمال کرتے ہیں اور ہم
یہاں کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو سر انہوں نے وہ پھر خواب جسے ہم کہتے ہیں کہ اقبال نے خواب دیکھا, اس کا خواب اس لیے پچھلے سمجھ لیں کہ 1400 سال کی وہ 1300 سال کی وہ جو شکست و ریخت اور وہ جو اتار چڑھاؤ آیا تھا, اس کے نتیجے میں اقبال نے یہ خواب دیکھا کہ انڈیا میں ایریڈیکیشن کو سے بچانے کے لیے, مسلمانوں کی بے قدری ہو جائے گی, اس کو بچانے کے لیے, اوائڈ کرنے کے لیے ایک سلطنت, ایک ملک کریٹ کر دیا جائے. وہ چھوٹا ملک نہیں ہوگا. جب بر صغیر کو تقسیم کریں گے تو مسلمانوں کی اکثریت والے علاقے جب پھر تقسیم ہوا, دیکھا آپ نے کہ پاکستان بنا 2 علاقوں پہ مشتمل تھا, وہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان. یہ تھی سر اقبال کی وہ یعنی کہ سوچ, جس سے ذریعے سے اقبال نے آل اوور دی ورلڈ سارے مسلمانوں کو بھی جگایا, سارے مسلمانوں سے کہا کہ آپ دوبارہ اٹھو. خاص طور پہ جو بر صغیر کے مسلمان تھے ان سے کہا کہ آپ کی ایگزسٹنس اسی کے اندر ہے, آپ ختم ہو جاؤ گے, ایریڈیکیٹ ہو جاؤ گے اگر آپ نا ایک الگ سے ایک ملک نہیں بنا لیتے ہو. تو یہ تھا وہ خیال, اور اس خیال کے بنیاد کے اوپر پاکستان بنا. اور 1948 جب وہ فوت ہو چکے تھے تو اس نے اپنا شاہین قائد اعظم کو بنایا اور اس نے کہا کہ آپ یہ کام کرو. نے کیا وہ شاہین جس کو کہ اس نے ٹرینڈ کیا, جیسے آپ فرما چکے ہیں, آپ کہہ چکے ہیں, وہ شاہین وہ کام کر کے دکھایا جو کہ دنیا میں ایک مثال ہے. دنیا کے نقشے کے اوپر ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے جو اس اقبال کے خواب کے ذریعے سے اس کے شاہین قائد اعظم نے وہ کر کے دکھایا. تو سر یہ ہے وہ ہسٹری, یہ ہے وہ اقبال کے شاہین جن کی وجہ سے جنہوں نے وہ کام کیا. اور آج ہم اس ایک بہت بڑے عظیم ملک, سر چھٹا بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے, 24-25 کروڑ کی آبادی ہے, 24-25 کروڑ آبادی بنگلہ دیش کی ہے. تو دیکھا جائے ملا کے دونوں کو تو 50 کروڑ, اور جو انڈیا میں رہتے ہیں وہ 50 کروڑ تو وہ ہیں. تو ملا کے 1 ارب مسلمان بر صغیر میں رہتے ہیں, اور اب ان کو اپنی ایریڈیکیشن کا خطرہ کوئی نہیں ہے. ایک ایٹمی طاقت ہے پاکستان, اس کو مٹایا نہیں جا سکتا. جہاں کہیں بھی اسلام کے مسلمانوں کے کسی کنٹری کے اوپر کوئی بات آئے گی تو ایٹ لیسٹ وہ نہیں کرتے, لیکن ڈیٹرنس تو موجود ہے ایٹ لیسٹ, اور وہ چیز پاسبل نہیں ہے, وہ ایریڈیکیشن نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ کس کا خواب تھا؟ پوری ہسٹری کو دیکھتے ہوئے کس نے خواب دیکھا تھا؟ اقبال نے. اور وہ کام کس شاہین نے کر کے دکھایا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے. آج بھی سر ضرورت ہے, بڑی مہربانی سر, آج بھی ضرورت ہے اس چیز کی کہ وہ شاہین اٹھیں. وہ ایک اقبال کا شعر ہے کہ وہ فریب خوردہ شاہین, سر ہمارے یہاں شاہین بیٹھے ہوئے ہیں, شاہین موجود ہیں یہاں پہ, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم شاہین ہیں. وہ فریب خوردہ شاہین کے پلا ہو کر گسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. مہربانی سر. تو یہ ہے ہمارے اندر شاہین موجود ہیں. ہمارے اندر جب سر انٹلیکچوئل کام کیا نا اقبال نے, کوئی پرٹیکولر تلوار تو نہیں چلائی اس نے, تو ہمارے یہاں سر ڈاکٹر معین الدین عقیل کیا ہیں؟ ڈاکٹر معین الدین عقیل ہم اس قوم کے لیے شاہین ہے, میرے شاہین ہے وہ. بڑی مہربانی. میرے لیے عابد جاوید شیروانی صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ میرے شاہین ہیں. بڑی مہربانی. تو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے لیے اردو کے لیے, اردو کے لیے کام کرتا ہے, وہ بیسیکلی وہ کیا کام کر رہا ہے؟ وہ اقبال کا شاہین ہے. کس ہوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے, شمع یہ سودائی دل سوزی پروانہ ہے. تو اگر یاسر صدیقی یہاں پہ کہتے ہیں کہ میں اردو کا سفیر ہوں, مقبول زیدی صاحب اگر خوبصورت شاعری کرتے ہیں, اور سر رونق حیات صاحب معاشرے سے دنیا کے ایک مانے ہوئے شاعر ہیں, تو یہ جو کام کر رہے ہیں سر آپ ہمارے سارے شاہین ہیں. یہ سری شاہینہ ہیں اور آپ بھی کام کر رہی ہیں, تو یہی کام کر رہی ہیں. سر شاہین مزے کی بات, ایک معلوماتی بات ہے, شاہین ایک ایسا یعنی کہ نون ہے جس کی مونس کوئی نہیں ہے. تو شاہین جب کہتے ہیں تو آپ بھی شامل ہے ساری اس کے اندر. جی نہیں چلی جائیں گے. تو سر یہ ہے بات. میں سر آپ کو صرف کیونکہ ٹاپک شاہین تھا تو میں نے پھر اس کے اوپر تھوڑی سی کوشش یہ کی کہ میں اور کچھ نہیں, تو میں 1-2 باتیں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. 3 تو میں آپ کو ربائی سناؤں گا جو ایک یہاں لکھی ہوئی ہے. تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے. سر یہ کس سے مخاطب ہے؟ وہ یہ اسی شاہین سے مخاطب ہے کہ وہ فریب خوردہ شاہین.
تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز لولاکی نہیں ہے. تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز لولاکی نہیں ہے، یہ معنی اصل شاہینی ہے تیری. یہ معنی اصل شاہینی ہے تیری، تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے. تو وہ صرف بے باکی آئے گی، ہم ہمارا شاہین جھپٹے گا اور انشاءاللہ اسے کہیں ناکامی نہیں ہوگی. ایک اور دفعہ فرماتے ہیں کہ تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو. ہاں جی، تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں افرشتہ و حور، افرشتہ بھی فرشتہ. تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں افرشتہ و حور کے شاہین شہ لولاک ہے تو. یہ بڑی مہربانی سر. جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو تو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. تو سر یہ اقبال ہے، اور اس میں اقبال نے جو ویسے اب جو اتنی باتیں ہو چکی ہیں، تو شاہین کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں؟ کیوں شاہین تو پرندہ ہے، لیکن شاہین کو اقبال کہتے ہیں کہ میرے نوجوان، میرے جوان، میرے بزرگ جو شاہینوں والا کام کریں گے، جو اپنی قلم سے جھپٹیں گے دشمن پہ اور اس کا منہ بند کر دیں گے. ادھر وہ بندہ، وہ کوئی کرسچن ہے، وہ کوئی ہندو ہے یا کوئی یہودی ہے، اور وہ جب انٹلیکچولی ہمارے کسی قدروں پہ، ہماری اسلامی قدروں پہ حملہ آور ہوتا ہے، تو ہمارا شاہین جھپٹ کے جواب دے گا اور اس کرگس کو ختم کر دے گا، اس کو مار دے گا. یہی ہے اقبال کا شاہین. تو سب سے بڑی جو کوالٹی ہے، پرندوں کا بادشاہ ہے وہ شاہین، پرندوں کا بادشاہ ہے. سارے جیسے شیر جانوروں کا بادشاہ ہے، تو شاہین پرندوں کا بادشاہ ہے. اس کی پرواز بلند ہے، وہ نیچی پرواز کرتا ہی نہیں ہے، وہ اونچی پرواز کرتا ہے. اس کے زور بازو کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ وہ اتنا اونچا اڑتا ہے، وہ تھکتا ہی نہیں ہے. اس کی نظر جب وہ اوپر پرواز کر رہا ہوتا ہے، سب سے اونچی پرواز کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے نیچے جھاڑیوں میں زمین پہ کیا ہو رہا ہے، وہ اس کی آنکھ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ وہاں تک بھی دیکھ سکتا ہے. یہ شاہین ہے. پھر یہ کرگس کو کیوں کہتا ہے؟ کرگس کو اس کو پسند نہیں کرتا اقبال، اس سے مقابلے میں شاہین کو پسند کرتا ہے. کرگس مردار کھاتی ہے، کرگس دوسروں کا مارا ہوا کھاتی ہے، وہی اپنا شکار کرتا ہے. کرگس بہت زیادہ کھاتا ہے، جو بھی اس کو شکار ہوتا ہے جب تک وہ ختم نہ کر لے، اس کی ہڈیوں سے بھی گوشت نوچ کے کرگس کھا لیتی ہے. لیکن شاہین نہیں کھاتا، اس کو اتنی بھوک ہے وہ کھائے گا اور چلا جائے گا، باقی چھوڑ دے گا دوسرے کھا لیں. تو یہ شاہین کی کیفیت ہے. پھر اس کو آئندہ کی کوئی فکر نہیں ہے. شاہین نے کبھی اپنے آشیانے میں، اپنے گھونسلے میں گوشت لا کے نہیں رکھتا وہ کل میں کھاؤں گا، وہ کہتا ہے کل دوبارہ ماروں گا تو پھر کھاؤں گا. یہ شاہین ہے. پھر اس کے اوپر اللہ کا بھروسہ، وہ کہتا ہے جی کہ جو جس نے آج دی ہے وہ کل بھی دے گا، میں نے بچانا کوئی نہیں ہے، میں نے سیونگ نہیں کرنی ہے. پھر دنیا سے بے رغبتی ہے اس کے اندر. وہ کہتا ہے یہ دنیا کیا چیز ہے، میرا تو مشن ہی کچھ اور ہے، میں اس میں اگر مر جاؤں یا میں ختم ہو جاؤں تو نو پرابلم، میں نے تو زندگی میری ہے ہی کچھ اور، آگے جا کے مجھے ملے گی. لذت کام و دہن سے وہ دور ہے. اور یہی ساری خصوصیات جو سر میں نے عرض کی ہیں، تھوڑی سی میں نے ایسے کلام اقبال سے میں نے وضع کی تھی. یہ ایک شاہین کی خاصیتیں ہیں، اور یہی خاصیتیں، یہی خصوصیات، یہی کریکٹرسٹکس اقبال چاہتا ہے کہ میرے نوجوانوں میں، میرے بزرگوں میں، میرے بوڑھوں میں، میرے بچوں میں یہ خاصیتیں پیدا ہوں اور وہ اس طرح سے زندگی گزاریں. تو وہ شاہین ہے. اقبال کے شاہینوں کی یہ خاصیتیں. بڑی مہربانی سے، بہت شکریہ. اچھا حضرت پر لکھا ہے وہ بھی پڑھنا ہے یا بعد میں؟ وہ کلام بعد میں پڑھنا ہے. چلو ٹھیک. تو بڑی مہربانی سے، بہت شکریہ. جی ڈاکٹر افتخار احمد ملک صاحب، بہت خوبصورت گفتگو، تاریخ، جغرافیہ اور اسلام کے عروج و زوال کی پوری داستان انہوں نے سنائی.
اقبال کا فلسفہ سنایا کہ اقبال نے پھر پوری ہسٹری کو دیکھ کے کیسے مسلمانوں کی تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیا، اور پھر آخر میں انہوں نے شاہین کے اوصاف جو بیان کیے وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔